رحیم راجہ حنان دے اس خاندان دے جملہ مرحومین واسطے اپنے اپنے مرحومین واسطے شہدائے ملت جعفریہ واسطے لاولد مسافر ٹر گئے مومنین واسطے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربنا اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک الطوع وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرا اللہ اپنی عزت دا واسطے امام زمن دے ظہور تعجیل فرما۔ مجلس اپنے اختتامی مرحلے نو پہنچ چکی، دعاواں دی مستجابی دا وقت قبولیت دا وقت الہی اساں گناہگاراں نو یوسف زہرا دی زیارت نصیب فرما۔ میرا مالک خالق ساڑے دل ساڑے وہڑے اور ساڑیاں زندگیاں ذکر محمد و آل محمد نال آباد فرما۔ میرا مالک خالق راجہ حنان صاحب دی یہ محنت خرچ خرجات لنگر نظر نیاز کوشش و کاوش ذکر محمد و اہل بیت محمد فضائل و مصائب نعرہ و صلوات تیری بارگاہ عالی عظیمہ کریمت تیری رضا واسطے پیش کر دیں، اپنے محبوب دا صدقہ قبول فرما۔ میرا مولا ذکر پاک دا صدقہ اس دا ثواب جملہ مرحومین دے نام اعمال اس درج فرما۔ حاضرین مجلس دے بھی جملہ مرحومین دے درجات بلند فرما۔ جو علیل آئے جو مریض آئے جو بیمار آئے سید الساجدین علیہ السلام دے صدقے میرا اللہ صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ میرا مولا جو بے اولاد آئے صدقہ باب الحوائج حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام دا نیک نرینہ ساہل اولاد عطا فرما۔ جنہاں اولاد عطا ہوئی نیک اور ساہل فرما۔ جنہاں بھائیاں بیٹی دی دعا میرے ذمہ لائیے، میرا اللہ دختر نیک اختر عطا فرما۔ میرا مولا اپنی اطاعت گزاری دی توفیق عطا فرما، اپنے محبوب دی اطاعت گزاری دی توفیق عطا فرما۔ صاحب الامر قائم آل محمد علیہ السلام دی اطاعت گزاری دی توفیق عطا فرما۔ میرا مالک خالق کے ذکر دے صدقے ساڑے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما۔ اپنی عزت دا واسطہ اس دربار دا واسطہ ساڑیاں دعاوانوں مستجاب فرما۔ میرا مولا عزت محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام دا صدقہ کل حاضرین زن و مردی حاجت روائی فرما۔ بہت بڑی دعا سب آمین آکھنا۔ میرا اللہ موت دے حملے تو پہلے روضہ شبیر دی زیارت نصیب فرما، کربلا معلہ دی زیارت نصیب فرما۔ پاک سیدہ پاک مسافر شام سلام اللہ علیہ دا سلام نصیب فرما۔
میری ملت دے جوانانوں ہر قدم تے امام عصر علیہ السلام دی حمایت نصیب فرما اس گھر نو اس نگری نو اس ملک نو اس قوم نو آمد امام تک سلامت فرما اول آخر دعا امام برحق دا جلد ظہور فرما ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الرحم الراحمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ محمد وآل محمد دعاوان دی منظوری واسطے صلوات بلند آواز نال بھیج دے سارے صلوات اللہم صلی اللہ محمد سارے صلوات پڑھو کوشش کر کے بلند آواز نال ایک صلوات بھیج دو اللہم صلی اللہ ایک ایسی صلوات ہو کہ زندگی دے گناہ خالق معاف فرما دے وے اللہم صلی اللہ محمد وآلہ اور اپنی اپنی جلد از جلد زیارت کربلا مولا واسطے اور کل بیماران دی شفا یابی واسطے علیزہ زہرہ بچی دی صحت واسطے صلوات عزت محمد و آل محمد ہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل ولیک الفرج و اہل قدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین اجازت ہے جی گفتگو دا آغاز کریے جی میرے محترم سامعین انسان و بہترین جس دا دین محفوظ انسان او کامیاب جس دا طرز زندگی کامیاب انسان او فلا یافتہ جس دے کم فلا یافتہ یاد رکھنا لی والو قلیہ خالق نے دیتا 14 نے دیتا کر کے وکھایا پڑھ کے سنایا میدانہ وچ کر کے وکھایا نوکے سینہ تے کر کے وکھایا تے انہوں نے اعلان کیتا کامیاب زندگی گزارو گے تو کامیاب آخرت نصیب ہوئے گی ٹائم نہیں ہے فضائل دا نہ میں پڑھنا ہے میں ایک حدیث تبرکن توڑے تک پہنچانی کامیاب زندگی گزرے گی تو کامیاب آخرت ملے گی زندگی اگر کامیاب ہے تو آخرت بھی کامیاب ہے جنت اس دا بڑا ہی لطف ہے جڑی انعام اچ ملے اس جنت دا کیا کہنا جڑی انعام اچ ملے نجات دا مسئلہ نہیں ہے میں جدو نجات تے 2-4 کتاباں کھولیا تو میں حیران ہی ہو گیا جس سونے دا کلمہ پڑھیا نے اس نبی دی ایسی نجات ہے تے ایسی شفاعت ہے اس حضور دی اس اللہ دے محبوب دی کہ جڑے بندے میدان معاشرت ساریاں تو آخر تے رہ جا سن نا 50,000 سال دا جتھے ہک دیں اتھے جیڑا آخر تے رہ جا سی اس میدان معاشرت وہ کتاب اچ ملے بھی گناہ کبیرہ کرنا لے بندے رہ جا سن جون بھائی جنہ دھیاں نو نہیں پہچانیا جنہ بہناں نو نہیں پہچانیا جنہ رشتیاں نو نہیں پہچانیا جنہ یتیماں دا حق کھادا ہے جنہ سود کھادا ہے جنہ گناہ کبیرہ کیتے ہیں جنہ نہ حق بندے مارن جنہ نہ حق کسی دا حق کھادا ہے جڑے یتیم دا مال کھا گئے
او رہ جاسن انہاں دی بھی شفاعت حسن دے نانے نہیں کرنی ہے۔ ضائع کیتی ہے بندیاں گل ظلم دی انتہا 50,000 سال دو دن ان وقت نہیں نا جو اس بحث سے جام بھی وہ دن ہے کیسا، وہ دن ہے کیسا، برہنا کوئی لباس نہیں ہونا، معاشر ہونا ہے، حشر قیامت، پیاس دے پھندے زمین میں شلنگاراں دے پانی دی جاتے مولا متقیان فرما رہے نا اپنا پیپ پسینہ پی رہے ہو سن، ماں نو دھی دی خبر نہ ہو سی، بھرا نو بھرا دی خبر نہ ہو سی، باپ نو بیٹے دی خبر نہ ہو سی، نفسا نفسی دا عالم ہو سی جوانو، انسان ہک ایک نیکی واسطے لوندہ ودا ہو سی۔ یاد رکھنا علی والو ایسا عرصہ ہو سی میدان معاشر دا کہ جس سے صرف عمال دی چھاں ہو سی، عملان دی ٹھڈ ہو سی، عملان دے علم ہو سن، ان علمان دی چھاں ہو سی، جڑے عمال ہیں وہ عمال ہی علم بن جانگے، وہ عمال ہی چھاں بن جانگے، انسان نو اپنے گھیرے وچ لے لے سن۔ یاد رکھا ہے سامنے لگے ہو سی ممبر نوری، 1.25 لاکھ ممبر ہو سی، 1.25 لاکھ ممبر دے اتے عمران بھائی، 1.25 لاکھ ممبر دے اتے سارے تو جڑا نوری ممبر ہو سی اس اتے حسنین دا نانا ہو سی، اور اس دے نال ایک نوری ممبر ہو سی جس اتے حسنین دا بابا ہو سی، نبیاں چو بلند ممبر حضور دا ہو سی، وسیعاں چو بلند ممبر علی ابن ابی طالب علیہ السلام دا ہو سی۔ میدان معاشر دے روایات جو ملدا ہے کہ پھر ایک ایسا خطبہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے سن حضور تو بعد، حضور جڑا خطبہ دے سن ایسا کسے نبی نہ آج تے خطبہ دیتا ہو سی نہ سنے ہو سی، اور پھر آقا علیہ السلام دے بعد وسیعاں چو خطبہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام پڑھ سن، ایسا نہ اللہ دے کسے نبی دے وسیع خطبہ پڑھے ہو سی نہ سنے ہو سی۔ اس دے بعد انبیاء دے پتران دے تخت لگ سن، ساریاں دے تخت ہٹھا لگ سن، حسن حسین دا عرش تے لگ سی۔ حسن و حسین ایسا خطبہ دے سن جوانے عرصے معاشرے جتے صرف عمال کم آسن۔ میں معاشر پڑھنا نہیں چاہتا، میں گزرنا چاہنا جوانوں تھوں، عمال کم آسن، دین اگر مضبوط ہے، عقائد مضبوط ہیں اور اللہ نال لنک ٹھیک ہے، اگر خالق لم یزل نال لنک ٹھیک ہے، نیت ٹھیک ہے، حضور نال رابطہ ٹھیک ہے، محمد و اہل بیت محمد نال اگر رابطہ ٹھیک ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں، موت جتھے آ جاوے۔ تے جے اگر حضور نال رابطہ ہی ٹھیک نہ ہوئے تے بندہ بھاویں مدینے مر جاوے۔ بولو شیعہ سنی جوانو، بیت اللہ دی دیوار نال مر جاوے، اتھے دفن ہو جاوے، لنک نہیں ہے اگر رب نال رابطہ نہیں ہے جوانوں، رابطے دا ٹھیک ہونا رب نال اس دائرہ اسلام دے اندر واجب فرض ہے۔ دین دا قائم ہونا، نیند دا قائم ہونا، بنیاد دا قائم ہونا، تو انہیں حدیث توفہ کرنا چاہنا، کوئی بھی عمارت ہے، کوئی بھی بلڈنگ ہے، اس دا انحصار اس دی بنیاد تے، اگر بنیاد قائم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، جتنی مرضی بلند کر لاؤ۔ اے جڑیاں بدلاں نو اکراس کر کے عمارتاں اتے نکل آئیاں، عربہ نے جڑیاں بنائیاں، او بنیاد تے کھلوتیاں،
بنیاد دی وجہ تو کھلوتی ہیں، بنیاد قائم ہے تو کوئی مشکل ہی نہیں، جتنی مرضی بلند کر لو۔ سیلاب متاثرہ علاقیاں چ میں کئی دفعہ گیا، سارے گھر اتھے نہیں ڈھٹھے، او ڈھٹھیں جنان دی بنیاد کمزور آئی۔ میں اکھا نال گھر وے کیا جتے 15 فٹ پانی آئی، کوئی سلیمان دا پانی آئی، دریائے سندھ دا پانی آئی، او پچا گئے نو سیلاب دا ریلا کھلوتیاں رہی دیواراں، کیوں نہیں قائم آئی، بنیاد قائم آئی۔ اسے مثال نو اٹھاؤ، اپنے اپنے دین تے رکھو شیعہ سنی جوانوں، تو پھر میری گل سنو، اگر دین دی بنیاد قائم ہے وقت کوئی رولا نہیں، باویں لشکر لے کے یزید سامنے آ جاوے۔ سمجھ آئی میری بات دی؟ کوئی مسئلہ نہیں جوانوں، باویں فرعون سامنے لشکر لے کے آ جاوے، قارون دولت دے خزانے لے کے آ جاوے، نمرود اپنا لشکر، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس جوان وہ چاہے یورپ زندگی گزارے، امریکہ میں زندگی گزارے، UAE میں زندگی گزارے، کوئی مسئلہ نہیں اگر دین دی بنیاد قائم ہے۔ اور اگر دین دی بنیاد ہی قائم نہیں، وطنہ یزید نو زور مارن دی لوڑ ہے۔ اگلی گل بھی سمجھو نا، نہ یزید نو زور مارن دی لوڑ ہے، نہ شیطان نو چکر چلامن دی لوڑ ہے، نہ فرعون نو لشکر دی لوڑ ہے۔ بنیاد کمزور ہے، تھوڑا جیا پانی پیا گناہ دا تے آپ ہی ڈھے جاسی، صرف ڈھانا نس موت دا بھی رہنا لے دی، موت دا بھی سامان ہو جانا ہے۔ معلوم ہے بنیاد قائم ہونی چاہی دیئے، پہلے بنیاد دا سوچ، پاند الباد جامی پہلے مڑ تے بحث کروے، مڑ کتنا کام ہونا چاہی دے، کیویں قائم کریے اس دین دی بنیاد نو، اے دین بچاون آلیاں تو پوچھ، دین بناون آلیاں تو پوچھ، دین نافذ کرن آلیاں تو پوچھ، کسے نو پوچھ داتا اپنے پنجویں امام تو پوچھ۔ محمد باقر العلوم فرمایا اگر تیرے دین دی بنیاد 5 چیزاں موجود ہیں، کائنات دا تاغوت اکٹھا ہو جاوے اس مسلمان دے قدم نو ہٹا نہیں سکدا ہے۔ مولا 5 چیزاں ہیں کیڑیاں؟ فرمایا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ امام علیہ السلام دا فرمان ہے، میرے مولا دی حدیث ہے، جوانوں غور کرو، نہ امامہ دا کوئی مسلمان ایسا نہیں جڑا انکاری ہوئے۔ باقر العلوم علم النبیین اولین والآخرین، علوم انبیاء دا وارث، فرمائے 5 چیزاں اگر دین اس دین دے اندر نا ہواچ تیر نہیں مارے جاندے، نریاں گلہ نہیں کیتیاں جاندیاں اس دین دے اندر، اتھے کر کے بھی کھانا پاؤندہ ہے۔ اس رات ٹرن واسطے جوانوں انسان نو پابند ہونا پاؤندہ ہے، جس نو اطاعت آکھ دن، آتی اللہ۔ یہ جڑا دین ہے، جڑا دائرہ دین ہے، جان دو کہ رب نو کتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ خالق فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ تمام ادیانہ چون جڑا من پسند دین ہے، وہ دین اسلام ہے۔ اس دنیا دا، پلینٹ دا، کرہ ارض دا آخری مشن اسلام، اس دے بعد کوئی مشن نہیں۔ اسے اتے ہی انتہا ہے، اسے ویچی مومن منافق اپنے پر آئے، سجن دشمن دی اسے دین چی ونڈے، مسلمانہ میں 7 جنم نہیں ہیں، ایک کوئی زندگی ہے، فنا تے لا دے تا انسان دی مرضی، بھکا تے لا دے وے تا انسان دی مرضی۔ اے اطاعت گزاران دا دین اسلام، اس سے سرکش دی کوئی جگہ نہیں۔ تائبین واسطے توبہ دا دروازہ ہر ویلے رب کھول کے رکھ دے، متا کوئی لوٹنا چاہوے۔
وہ ایک علیحدہ دروازہ، ورنہ اطاعت گزاراں دا دین ہے، ایتھے اطاعت ویکھی جاندی ہے، ایتھے رعایت نہیں، جو واجب ہو گیا، جو فرض ہو گیا، جو راہ نہ دس دیتا اس تو انکار نہیں، فرار نہیں ہے۔ جیڑا رستہ محمد و اہل بیت محمد نے دسیا، مولا فرمائے دین دی بنیاد عمال تاں رکھنے نے نا، جے دین دی عمارت ہوئی کتھے رکھنیاں نا اپنیاں نیکیاں تے صالحات، دین دی عمارت چ رکھنیاں نا۔ تو دین دی بنیاد واسطے 5 چیز اگر ہیں تو شہنشاہ فرمایا بنیاد کامیاب ہے۔ اگر 5 چیزاں دین دی بنیاد شامل نہیں تو فرمایا بنیاد کمزور ہے، بلڈنگ کسے وقت بھی ڈھہ سکتی، جیسے جو پہلی نماز ہے، تھوڑے رہ گئے ہو نماز دینا آتے، پہلی نماز ہے، قرآن کھولو، حدیث کھولو، 14 دی زندگی کھولو، تو ان ملنا ہی سجدہ ہے۔ کی دے کی سکتا ہے انسان، کی دے سکتے ہو رب نو دنیا والو؟ بندے تا جے آج نماز شروع کرنی ہے تو جس تین او کتھو قابل ذکر بنایا، کیسے مراحل چو گزار کے اس تین دنیا چلے آندہ، دنیا ویچ وقت آنکھ دیتی، کتنے سجدے کریں تے آنکھ دا شکر ادا ہو سی۔ آتری دیں بتی آندی ہے، بلہ بلدہ ہے، تے تریاں دیں آندے بعد موڑ ایک دن ایک بل بھی آندہ ہے، جس دا بڑے پاک کوئی ہو ان پاکستانی عوام نو، بالخصوص پنجاب والے نو سن، زمیندار ہو گئے، دکاندار ہو گئے، گھریلو صارفین ہو گئے، ڈبل بل۔ یاد رکھا ہے جوانو، اے عارضی ہے لائٹ، اللہ کل شائن قدیر، 3 دیں بلب بلے آئے تے ایڈا وڈا پرچہ آگیا ہے، نیندری نہیں آئی بل ویکھن تو بعد بندیانوں تے اے جیڑا بلب 40 سال تو بلدہ پہ آئے، 60 سال تو بلدہ پہ آئے، 80 سال تو بلدہ پہ آئے، اللہ تو نباد رکھے، حیدری یا علی۔ اور جوانو یاد رکھا ہے اے بلدہ پہ آئے تے دسدہ پہ آئے، اس سے چگر طاقت ہے، کرنٹ ہے، بصارت ہے تو یہ نظر آ رہی ہے۔ اے 3 دیں بلے ہے تے 8000 بلب دی پاور ہے، ایک کچ کئی مرتبہ دس چکے ہیں، اور بار بار انہا جملے انہوں تاں ممبر تے کدی کدی شامل کر لینا، متا زندگی بدل دی ہوئے، متا کوئی کسی راہ دا پتہ لگ دا ہوئے تے حق دے راہ تے انج کھلوے جی میں اللہ چاہندہ ہے تے جی میں 14 چاندن، 8000 بلب دی پاور ایک کچے، 8000 دی دوئیے چے دو میں رلاؤ تو 16,000 جو بلب بلے تے بل کتنا آسی، مڑ کوئی 20 سال ہو گئے بلدیاں، کسی نو 3 سال ہو گئے، کسی نو 60 سال، 70 80 90 سال، کدی تا وکھریاں بے کے پوچھے ایڈی وڈی نعمت دیتی گئی، کدی کوئی بل نہیں آیا، کدی کوئی جرمانہ نہیں لگیا، کدی کوئی ٹیکس نہیں آیا، وکھریاں بے کہ اپنے اللہ تو ہی پوچھ لے، جس تے ایمان رکھیے پوچھ لے کچھ دا ٹیکس ہے، کوئی اس دا بل ہے، ایک کوئی آواز آ رہی، میرا بندے آ ویکھیوں شاید جڑی مین چنگی لگ دی ہوئے۔ یاد رکھنا جوانوں، یہ طلب دا رستہ ہے، مالک دی ہدایت جیڑا ہے، یہ طلب عام نہیں مل دی، یہ کوئی دولت نہیں ہے، دولت دنیا نہیں ہے، یہ کوئی ہدایت کوئی کار نہیں ہے، کوئی پراڈو نہیں ہے، ہدایت کوئی محلات نہیں ہے، ہر شے دے دیندہ ہے، دودھ پتر دے دے سی، 20 سال پہلے بندیاں دی حالت ہو رہی، 20 سالان دے بعد جو لوگاں دی حالت ہو رہے، 20 سال پہلے جنہاں دے کل سیکل بھی کوئی نہ، انہوں دے کل ایسی رزق دی فراوان نہیں ہے، تو کی معیار بنا لیا دنیا والے نے، رزق تا صرف مسلمانہ کل نہیں، رزق تا عیسائیوں کل ڈھیرے، یہودیوں کل ڈھیرے، یوٹیوب دے جڑے مالک ہیں، جڑے ایپس دے مالک ہیں، انہوں نے ایک بل ویکھو، اسلامی ملکان دے بجٹ دے مطابق انہوں نے ایک مہینے دی آمدن پہ بن دی ہے جوانوں، کی معیار رکھے ہو یعنی
بلندی دا معیار کیے وہ دودھ بھی دے دیندا ہے پتر بھی دے دیندا ہے جیڑے انہوں نہیں مندے انہوں بھی دے دیندا ہے فرعون دا بھی ٹکر اس بند نہیں کیتا دودھ پتر سارے نو دیندا ہے ہدایت اس نو دیندا ہے جس تے راضی ہو جاوے ہدایت نہیں دیندا ہدایت نہیں دیندا ہدایت اس نو ہی دے سی جس تے راضی ہو سی توفیق سجدہ توفیق زکاة توفیق خمس اے توفیق دیاں گلن یاد رکھنا جوانو اے اللہ کل شین قدیر آتی اللہ دا یونیفارم سوکھا لبدا ہے جاؤ تلاش کرو آتی اللہ بندہ جڑا اللہ دی اطاعت گزاری وے زندگی گزار رہے ہوئے دنیا نو ایتھے لب دے ہوندے تے کربلا کوئی نہ جاوے یا دنیا نو اگر ایتھے سکون لبدا نجف کوئی نہ جاوے یا دین دی بنیاد قائم ہو سی جیسے جوانوں پہلی جڑی چیز ہے وہ ہے نماز قرآن اچ بار بار نماز دا تذکرہ ہے رب نال جڑ دے کی میں وہ سجدے تو علاوہ وہ کم بکھاؤ وہ کم بکھاؤ جس تو علاوہ رب نال جڑ سگو رب نال ہم کلام شکر نہیں کردہ میری خلقت کیے تے بارگاہ کس دیئے کسی وزیر کسی منسٹر دے ڈیرے تے جا کے بندہ بڑا خوش ہوندہ ہے تے جو او اگر بن بلائے بھی بندہ ٹور جاوے تے واپسی بندے دیاں تلیاں پنڈے چ نہیں لگ دیاں میں فلاں امیر کولو وزیر کولو ہو کے آیا مل کے آیا تے جڑا خالق کائنات ہے جڑا خالق کائنات کل کائنات دا جڑا خالق ہے تے اس دی بارگاہ وچ کھلونا طلب نہیں ہوئی محبت نہیں ہوئی پہلے محبت پیدا کر تڑپ پیدا کر اس دی یاد پیدا کر کم از کم دعوے مسلمان نیچ پورا ہو جا باقی فرقے بعد اچ ونڈ لیسائیں فرقے تو ہونے نا اپنے اپنے پیران دے پیچھے بھجیاں جس جتو دین لیا ان دے پیچھے ٹور گیا ان دا فرقہ وکھرا ہو گیا پہلے بنیاد بیس اسلام میں مسلمان ہیں کم وہ کرنا ہے جڑا پیران کی تووے تے اسا شیعہ جوانو اسا کی کرنا ہے ساڑی زندگی دے پیران دی زندگی دے قصیر ترین حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو لے کے قائم آل محمد علیہ السلام تک ساڑے پیران دی زندگی دا جڑا قصیر ترین عمل ہے جڑا نہ دن رات کیتا ہے وہ نماز ہے میرے نال رانا سمجھو جوانوں جو سمجھا رہے ہیں مالک بات کروا رہے ہیں دربار علیہ کروانا چاہ رہے ہیں ورنہ میں تو مسائب پڑھن دا ارادہ رکھ دم دھند بھی پہ رہی ہے سفر بھی پیچھا کرنا ہے میں محمد و اہل بیت محمد دی اس وجہ تو نہیں جوانوں اس وجہ تو نہیں بھئی ہون اس رزق دیتا ہے تے روٹی دیتی ہے تے ہون نمازیاں واسطے بھی بڑی ویل ہے یہ تو پولے سرات ہوئی ہے دنیا وال تو باریک ہے تے تلوار دی دھار تو تیز ہے کوئی سوکھی جائے آئی دے بندے کانے ہو اپنا آپ بچا کے آ جاوے حضور فرمائی ہو تیرا جہاد ہے ایک بندہ دنیا داری چھڑ کے میدان جا کے لڑدائی تے تاں مجاہدہ میں نام لکھیندائی تے تیرے میرے واسطے بادشاہ فرما گئے بھئی اپنا آپ بھی اگر بچا کے لے آئے ہوں سمجھا کرو حدیث دی خوبصورتی تو آگاہی حاصل کرو جوانوں کے بادشاہ نے کی فرمایا ایک بندہ پڑھدا نماز ہے کھاندہ سود ہے پڑھدا نماز ہے کھاندہ کسی دا حق ہے کیسا نمازی ہے تو نظر آ رہے ہیں اکھ بندے دل بندے زبان بندے زیادتی کردہ ہے یتیم دا جھوٹ بولدہ ہے فتنہ فساد بپا کردہ ہے کیسا نمازی تو نظر آ رہی ہے یاد رکھے جوانوں ایسے نمازیاں واسطے مالک فرمایا کہ کسی دے نماز روزے تے دھوکہ نہ کھانا بعض بندیاں دی عادت ہو جاندی ہے نماز روزہ اے ویکھنا کہ وہ دین سچا کتنا ہے
اگر انہاں دے رات ٹرنا ہے تو پھر دشمن دا رستہ نہیں ہے۔ اور اس دین دی سب تو بڑی خوبصورتی شیعہ سنی جوانوں ہے کہ اسے جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین۔ نا فرمانا دی اکھاں چو لائٹ نہیں لے لئی جاندی، نا فرمان دی نیند نہیں اڑا لئی جاندی، کسی دے رزق اچ کمی نہیں آندی۔ عقل معیار دیتا، عقل تے پرک کرنا کی چاہیے ہے۔ گزرے لوگاں ہوئے کہ گزرے لوگاں نے جڑے نافرماناں نو ناندہ انجام کی ہویا، جڑے اطاعت گزارن ناندہ انجام کی ہویا۔ تواڈے پیران دی شیعہ سنی جوانوں زندگی دا کثیر ترین جڑا عمل ہے وہ نماز ہے۔ اور نماز دے بارے معصوم فرمایا کہ اگر فرق کرنا ہوئے کہ بندہ مسلمان نہیں یا کافر ہے، رسول اللہ فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا انتظار کرو نماز دے ٹائم دا، نماز دا ٹائم ہو جاوے نماز پڑھ دے تو مسلمان ہے۔ لبو سجے کھبے کافر کتنے نظر آ رہے ہیں؟ حضور فرمائے نماز پڑھ دے تو مسلمان ہے، نہیں پڑھ دا تو کافر ہے۔ کفر اور اسلام دے درمیان امتیاز ہے، 3 دن اگر نماز قضا کر گیا تو فرمایا دائرہ اسلامی چو خارج۔ جس معاملے تے جتنا ہوشیار ہونا چاہیے دا کسی نے چھٹی ملی ہوئے جڑے ہسدے پے ہوتے دس سکتے ہو کہ نہیں تو کوئی حدیث پڑھی ہوئے جس تے نماز چھٹی ہوئے کدائی چھٹے امام علیہ السلام پتہ کی فرمائے اس نماز تے؟ مولا نے فرمایا کہ جڑا نماز نو حقیر سمجھے وہ ساڑی شفاعت دی امید نہ رکھے۔ مولا فرمایا جس دی معتبر حدیث ہے، مولا فرمایا جس دی نماز قبول ہو سی باقی عمال بھی اس سے دے قبول ہو سنو جڑا رب نو ہی بھول گیا ہے، وہ جڑا اللہ کل شین قدیر نو بھول گیا ہے۔ جاؤ پوری دنیا جا کے ویکھو تے سمجھو اپنے سائیاں دے راہ تے ٹرو، سائیاں دی نافرمانی کر کے تے سائیاں دی ہمسائیگی دا دعویٰ تے انہاں دے نال قرب تے محبت دا دعویٰ ایک ایسا دعوی دی سمو آپ کریم نونج بھامے کو جیڑا گناہگار ہوئے ہاں نہ لا لین تے وکری گالے ورنہ جیڑا قائدہ قانون اللہ دسیا ہے قرآن دسیا ہے تے 14 کر کے بھی کھایا ہے اس تے جانا ہے تو پھر زندگی وے سجدہ ضروری ہے ورنہ اپنے آلو جو کچھ مرضی کر لو غلط تا مکنی ہے جے سائیں آکھنے میرا ہے غلط تا مکنی ہے جے سائیں آکھن جاؤ پوری دنیا دے اندر نہیں جا سکتے یوٹیوب کھولو بادشاہ دی زندگی ویکھو راجیاں مہاراجیاں دے ڈیچ محل ویکھو اور اس دے بعد مغل امپائر دے لاہور اور دیگر شہرہ میں ویکھو اس دے علاوہ کلا دراوڑے ہو جا کے ویکھو سندھ چلے جاؤ تھے جا کے ویکھو روم میں جاؤ رومن امپائر دے جا کے ویکھو ناندے کلے ویکھو پرشین امپائر دے جا کے ویکھو اور امریکن دے جا کے ویکھو یاد رکھا ہے دنیا دے بادشاہ دے ہاتھے جدوں بھی دنیا آئی انہاں دے محل قبرہ نہیں لبدیاں نسلان دیاں بھی قبرہ نہیں لبدیاں کوئی فرد نہیں ملتا اس خاندان دا لیکن محل اج بھی کھلوتے ہیں جتھے بادشاہ ملکان دے انہاں بادشاہ نو ملن جان دے انتے کم دے انہاں جو تھے بندے ٹکٹاں لے کے 10 روپے 20 روپے دی ٹکٹ لے کے تماشا بنے ہویا جی فلان دا کمرائی ایتے فلان فوج آئی ایتے فلان ایمیں بندے عاشق نہیں ہو گئے تے ایمیں دے رات میں ممبر تے کھلو کے امت دے اندر نماز اور حقائق دی بات ایمیں نہیں کر رہا اے چکر لامن تو بعد پھر میں مکہ گیا میں مدینہ گیا میں نجف گیا میں کربلا گیا میں قازمین گیا میں سامرہ گیا میں مشہد مقدس گیا میں قوم مقدسہ گیا تے نتیجہ ایک اڑے ہے بادشاہ دے ہاتھ دنیا آئیے انہاں دے محل نظر آئے 14 دے مسلح ہی نظر آئے جتھے گئے نہیں آئے نظر جڑے زوار بیٹھے ہو مجلے سے نہیں جان دے مسلح نہیں نظر آن دے کسے دا کوئی محل کسے دا کوئی محل نہیں ہیں مسلن بیت امیر المومنین بھی یہ اسلامی خزانے جو بنے گھارے کوئی علی ابن ابی طالب خود نہیں بنوایا جان دے ہو علی ابن ابی طالب کس میں راج دا نائیں مولا فرمایا میں علی پوری زندگی ایک اٹ دے اتے دوئی اٹ بھی نہیں رکھی مطا اٹ میرے اپنے بھار دی شکایت ہیٹ لی اٹ اتلی اٹ دے بھار دی شکایت میں علی دی اللہ دی بار گاج کرے
اناندے رات جدو ٹرسو تو جدو شیعہ دو کما حقو جڑا مانا ہے جدو اس تک پہنچو گے تو پھر پتہ لگ سی کہ اناندی سیرت کس معراج دا نا ہے کس بلندی دا نا ہے اناندے محل نہیں تو ان مل سن جتھے جاؤ گے حضور دا مسلح مسجد کوفہ جدو جان دے ہو تو کتنے مسلن مسجد سہلہ جدو جان دے ہو تو کتنے مسلن انبیاء علیہ السلام جتھے جاؤ گے انان دے مسلح پہاڑاں تے جاؤ تو انان دے مسلح نجف جاؤ تو سید ساجدین دے مسلح کربلا جاؤ تو چھٹے امام علیہ السلام دے مسلح مدینہ جاؤ تو خود آئمہ طاہرین دے مسلح بیت الحزن جناب سیدہ دا مسلح زندان نے چلے جاؤ امام موسیٰ کاظم دے زندان نے بھی چلے جاؤ امام علی و نقی الحادی والی سامرہ دے اگر مسلح تے چلے جاؤ 10ویں امام علیہ مسلح ہی نظر آسن انہوں طلب بناؤ اپنی محمد و اہل بیت نرے ہوائی تیر نہ مارو طلب بناؤ انہوں دے تو پنو اپنے انہوں دے راہ دی توفیق منگو تاکہ کڑیاں ترٹن نہ حسد دیاں نہ فرمانی دیاں سرکشی دیاں اسن ایسا مطمئن کیتا کہ سن لگ دے کسی انہوں دی اطاعت ہی کر دے جا رہے ہیں جبکہ اطاعت نہیں ہو رہی نہ فرمانی ہو رہی ہے عزاداری ہر وقت سنن نہیں مل دی ماتمداری ہر وقت نہیں مل دی اس عبادت واسطے ٹرنا پوندا او عبادت تیرے کول او عبادت جدو اس عبادت نال ملا کے ویکسیں پھر معراج ہو سی پھر علی فرمائیں نماز مومن کی معراج ہے پھر اوتھے علی فرمائیں کہ میں مومن دی نماز ہاں نماز زندگی یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ولایت علی ابن ابی طالب نہیں تو کچھ بھی نہیں کسی چیز دا انکار نہیں کرانگے اسی کو مجمع ویک کے موضوع پڑھن والے لوگ نہیں ہاں اسی محمد و اہل بیت محمد دی حدیث اور سیرت نو ویک کے اسی گفتگو کرن والے لوگ ہاں یاد رکھا علی والو انکار نماز دا بھی نہیں ہوئے گا روزے دا بھی نہیں ہوئے گا حج دا بھی نہیں ہوئے گا زکاة دا بھی نہیں ہوئے گا اس سے پنجویں امام دی بارگاہ بندے پوچھے ہیں مولانا پنجاں چیزاں چو بھاری کیڑی شائے امام علیہ السلام فرمائے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں مولانا دی وجہ مولا فرمائے نماز سفر چدھی ہو جاندی ہے روزہ سفر معاف ہو جاندہ ہے زکاة غریب نو چھٹی مل جاندی ہے حج مسکین نو معاف ہو جاندہ ہے مگر ولایت علی ابن ابی طالب نہ روزہ دار نو معاف ہے نہ نمازی نو معاف ہے نہ حاجی نو معاف ہے اللہ تو نواز رکھے تو جڑا ولایت نے خود کام کر کے بھی کھایا ہے تو ساتھ تو طلب کیتا ہے اور فرمایا کہ ساڑھے واسطے باعث ذلت نہ بنے آئے چھٹے امام علیہ السلام فرمایا ساڑھے واسطے ذلت دا باعث نہ بنے آئے کربلا دا تو کوئی منکر نہیں نا مسیحیاں عیسائیاں بھی آکے ساڑھے کل کربلا ہوندی اسی پوری دنیا نو عیسائی کر دیں دے مسیح کر دیں دے مسلمانہ کل کربلا یہ تو ہکی دوئی دے دستوں گرے باں ہو گئے کربلا تو کوئی انکار نہیں نا حسین کیوں جائی پڑھی ہے کیوں جائی پڑھی ہے حسین کیوں جائی پڑھی ہے آج بھی سجدے وچ آج بھی امام حسین بادشاہ اذان دیتی کرو علی اکبر دی سننا سمجھ کے دیتی کرو اذان اے نہیں کہ سال بعد وہی اذان سنیے پورے سال دی اذان نو لے گیا کر اذان علی اکبر تائیں پورا سال اذان دیتی کر حضرت علی اکبر بادشاہ دی اذان دے پہنچن تائیں اس اذان نو نال ملایا کر اس دے حضرت علی اکبر دی محبت دا نور تیرے دل وچ روشن ہو جاسی جدو علی اکبر دی اذان نو یاد رکھ کے تیری زندگی فجر دی اذان آ گئی یہ معراج زندگی دے نہیں نصیب ہوندے اس واسطے طلب دسن والا کوئی نہیں محفل تذکرہ ہی نہیں جتھے ہے اوتھے باندھا کوئی نہیں دنن پتہ ہے انہاں دی سندا کوئی نہیں یاد رکھنا جوانوں کیسی نماز پڑھیے پتر سیرے پہ پیندہ ہوئے نا تو انہوں نے مسائب سنا بھی ہے پتر سیرے پہ پیندہ ہوئے ویڑے چرش ہوئے تو ہو سکتا ہے بہن دی نماز قضا ہو جاوے ماں دی نماز قضا ہو وسدے گھران دے لوگ ہو تو انشاءاللہ وسدے رہو ہو سکتا ہے نماز قضا ہو جاوے پتر سیرے پہ پیندہ رش مہمان آئیو ان کمرے مصروف ہیں نماز دی جا نہیں بہن خوش ودیئے ہو سکتا ہے بھرا سیرا پاوے تے بہن دی نماز قضا ہو جاوے
آؤ ذرا سارے میرے نال ملک والا لیو کربلا وچ سیرے والے کٹھے پین تے ماں نماز پہ پڑھ دیئے ساریاں دلیلاں بھول جوے آئے اس دلیل کتنی ضروری ہے جوان کیوں کٹھے ہوں دی یاد پچھن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام لڑدے لڑدے جنگ جمل صفین چھوڑ دیتی پیچھے ہٹ آئے بندے آکے مولا تھوڑا ٹائم اور لگنا آئی اے دستہ تسارا مار چھوڑنا ہی تے ہٹ کیوں آئے فرمائے نماز دا ٹائم ہے اسا کہ مولا لگی جنگ کوئی یہ نماز دا ٹائم ہے کہ تھی پڑھنی آئی علی فرمائے لڑدے کس کان پہ ہیں تیری تو ولایت علی نماز ہے تیری تو محبت علی نماز ہے اگر نماز مائنس ہے تو ختم کدائیں کو رعایت آوے تو کوئی ویڈیو بنا کے چاڑ دیوے میں سن لے سا پہنچ جاسی میرے تائیں کدائیں کو رعایت نہیں کیویں پڑھی یہ نماز علی بادشاہ دی کتنی ضروری ہے یہ آکھنا بڑا سوک ہوندہ ہے بھرا مرا کے یہ بڑا سوکھا تسی یہ درد نہیں بھائی بیٹھے ہو خدا تو اڑے ویران دے درجات بلند کرے عمران بھائی میں بھی یہ درد نہیں بھائی کھلوتا اے کوئی ہو جائی پیڑ ہوں دی نا جڑی لب دی نہیں بھئی ہو کتھے رہی ہے جس دا ایک مری جاوے ایک ماریا جاوے او نہیں بھلدا تے جس دی صاف بھیراواں دی ماری جاوے انشاءاللہ کدی اپنے غم میں نو صف بھیراواں دی کیویں پڑھی علی دی تھی نماز امام حسین علیہ السلام دی آخری گل کی یہ پاک آلیہ نال جدو ودا کرن آئین جڑی نماز شب دی وصیت کی تھی یاد اسی کسے نہ کسے نو اللہ توڑی زندگی دراز فرماوے نماز شب حسین پہ آدھے نہ لیا آئے آئے حسین آکرین کدی تا پہنچو اس نماز شب دے بھی میرا آئی تائیں کیسے دنیا دے دھوکچ مار کھپ جانے حسین پہ آدھے نہ لیا نماز شب حسین بھلا نہ چھوڑی سید ساجدین نو کسے آکے مولا تو اڈے تو وڈا عابد کوئی نہیں فرمائے خاموش عابدہ میری ماں زینب عالیہ آئے ماتم ہو جانا ہے مجلس ہو جانی ہے جتنی بانی دی نیت ہے جتنا تسی بیٹھے ہو جتنا میں سفر کیتا ہے اس سے شک نہیں تھے تھے گل پوری ہو جاسی ہے مولا تو اڈی ماں کی میں عابد ہے رات رو کے فرمایا میں ویکھے آئے پچھلی رات بین پلان اٹھ دی کڑتے بھی میری ماں نماز شب قضا نہیں کی تھی نماز شب واسطے کتنا خشوع و خضوع چاہیدہ ہے کتنا ایک سکون چاہیدہ ہے اٹھ دی کڑتے کیویں پڑھی نماز کیویں پڑھی اٹھ دی کڑتے نماز ہائے 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 میں صدقے ہو جاواں علی جان بھائی یاد دن دعا سینا اوکھی نماز پڑھیے ایک علی دی تھی ایک نبی دی تھی جان دیو پاک سیدہ کی میں نماز پڑھیے دسیں ایک جملے ویچے شہادت دن نڑے آگئے حسن امیرہ دیان اتنی زخمی آئی کہ میری ماں مسلح تک جاوے آتے سوٹی دا سہارا لے کے نبی دی تھی اس حال اس بھی نماز نہیں چھوڑی تو صحت مند ہو کہ میں رب دے سجدے تو دور ہو کے پھر ہی ناندی غلامی دا دعویٰ یا تموڑے اس منزل تے آنا اس منزل ولایت آلے پاسے آنا جتے ہر ٹائم ہوئے جس دنیا چرانا ہے شادی کرنی اولاد پیدا کرنی نان کے داد کے کاروبار رکھنا ہے تو پھر تقوی مومن وستے پھر تقوی شرط ہے پھر متقی ہونا شرط ہے آزاد ہوئے جس دے گلی چو امامہ پٹا چھک لیا ہوئے تے جو ناندی غلامی دا دعوی ہے پھر ایک کو راہ بچ دا تقوی یا عرش قربان کرتے ہر ویلے دی نماز چھو جا ہر ٹائم دی نماز چھو جا جڑا اولیاء اللہ نے جڑا ولایت در آئے پھر اس راہ تے آ جاؤ جی اوکھا ہے دنیا چ وقت گزارنا ہے تو پھر مومن کان آخری آپشن ہے تقوی
فرمایا کسے نو کسے تے کوئی فقیت حاصل نہیں، گورے نو کالے تے اور کالے نو گورے تے، عربی نو اجمی تے اور اجمی نو عربی تے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کسے نو کوئی برتری حاصل نہیں سوائے تقوی دے۔ جیڑا متقی ہوئے اس نو عزت دیو، اس نو اگے لے کے آؤ۔ ایتھے جیڑا وڈا بے ایمان ہو سی اوڈا وڈا عزت دار بنے ہو سی جوانوں، ویکھ لو سارے حالات تو آڈے سامنے نا، کوئی ایک گلی دی بات ہے جوانوں، سنبھلو۔ مسلح تے بہ کے اے بڑا وڈا جملہ سامنے آ گیا، حسن مجتبادر میں ویکھیا زندگی دی آخری راتاں وچ میری ماں بطول ساری رات مسلح تے بہ کے قیامت تک آمن آلے ہر عزادار دا نام لے کے دعا منگ دی گئی، قیامت تک آمن آلے ہر عزادار دا۔ اور یہ تو عالم نور شہزادی نے توڑی شفاعت اٹھائیے، کتھے کتھے تو انہیں نہ بچایا ہے، کتھو کتھو موت کو لو بچایا ہے، ناگہانی اموات تو بچا لیندن۔ معرفت نہیں ہے تو معاشرج پتہ لگنا ہے، جتھے پھر سوائے افسوس دے کچھ نوسی انہاں اتنا کیتا انہاں دی رضا کن کچھ ہی کر لیندے۔ چلو جے شاید انہاں کم از کم سر دیتن کم از کم وہی کر لویے۔ جلال ہی تو کدی کدی آئے انت جس واسطے کس گئے، بچے کس گئے، پتر کس گئے، ساری رات مسلح تے بہ کے دعا کر دی گئی۔ او ماں جس دی اولاد چھوٹی ہوئے وہ زندگی منگ دیئے، بیمار ہوئے اساں سنے ہیں کئی مائیاں آکھ دیاں ویر دعا کرو میری نکی اولاد ہے، میں مر گئی میریاں دھیاں رل جا سن۔ اللہ دے جہان ایک نبی دی دھی کیوں ہیں، پتر بھی چھوٹے ہیں تو دعا پہ منگ دی اللہ انشاءاللہ میں مر گئی ہوا۔ میرا ویر آواز تھوڑا کھول دیو، مولا توڑی زندگی دراز کرے۔ ایک وین میں سنا بھائی نا، زندگی وچ پہلی تے آخری واری سر تو تطہیر علی چادر لہا کے گلچ پا کے دو ہاتھ بن کے پیا دی، بڑے اوکے ہاتھ بدھن بطول کیڑا مسائب ہے جڑا توڑی نظر اچھ نہیں، ہاتھ بن کے پیا دی یا علی۔ ہائے ہائے ہائے، ہر بندے دی اثرت ہوندی ہے جدو میں دنیا چھوڑا وارث دی اثرت ہوندی ہے، رش ڈھیر ہوئے جنازے وچ ہر سجن آیا ہوئے، پتہ نہیں کیڑی اوکھی ٹوری ہے، ہاتھ بن کے پیا دی یا علی میرے جنازے دا اعلان نہ کرام۔ ہر بندے دی ہائے نکلے اوہ میں صدق ہو جاوا یا علی، اللہ کدی اپنے غم میں جہائے نہ کرو یا علی میرے جنازے دا اعلان۔ یہ وجہ رسالت ہے۔ اور تا ماشاءاللہ ساڑھے اہل سنت دے ایسے علماء ایسا مسائب پڑھ رہے ہیں، سارے یوٹیوب تے موجود ہیں، جڑے روایتہ سے نہیں پڑھ رہے شیعہ وہ پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے پتا ہے بھئی یہ کوئی شیعہ دی سین دا دکھ نہیں ہے، محمد دی دھی دا دکھ ہے۔ گھر حضور دا اجڑے ہے، کسے دا کچھ نہیں لگا، حضور دے متھے لگنا۔ آج نہیں تے کل ہنیری رات قبر دی آئے کر کے رونا لے ہاتھ بن کے پیا دی یا علی میرے جنازے دا اعلان نہ کرامی۔ سخیدہ دربار نہ ہویا تسی اتنا انتظار نہ کیت ہویا، بانی دو حکم نہ ہویا مسائے پڑھن دا جملہ نہ کھا، تو جان تے نبی دی دھی جانے ٹھڈا سا بھر کے پیا دی او نہ آوے جس محسن ماریا۔ اوکھی دعا دل لے رکھے ہے یا علی او نہ آوے جس میں دھیاں دے سامنے ماریا۔ یا علی جنہ دروازہ جلایا او لوگ میرے جنازے تھے۔ یا علی کوئی آوے نہ آوے ہمارے یاسر عدل سیدہ، ہمارے یاسر میرے جنازے تے ضرور آوے۔ اے بھرے مدینہ پہلا بندہ ہی جس میں بابے تو بعد یتیمی کان پر چایا ہی۔ مکانی کیڑے چنگے لگ دیں پاک شبیر دی پاک امان، شاءاللہ کدی اپنے غم میں نہ رو، کیڑے چنگے لگ دیں مکانی رو کے پیا دیا یا علی کفن آپ پوامی۔ میں آدھا شکر ہے جدہ کفن دی وسیعت کر دی پئی آئی، شکر ہے کول حسین آئی کلوتا یا علی کفن آپ پوامی۔ یا علی میرا جنازہ رات نو اس سے لچاویں، اے مر جانا لیاں وسیعتاً
یا علی میرا جنازہ اس سے لے چاہیں جو دو لوگ گھر آئیں ستے ہوئے ہو گئے. یا علی میری 2.5 سال دی اولاد اللہ سمجھ سی کی آکھ رہے ہیں شاءاللہ ماں نہ مر جاوے دھیاں نکیوں ہوئیں تو شاءاللہ ماں نہ مر جاوے. یا علی میری 2.5 سال دی ام کلثوم ہے. یا علی 4 سال دی میری علی ہے. 5.5 سال دا حسین ہے. 6 سال دا میرا حسن ہے. یا علی دھیاں بڑیاں وڈیاں پردہ داری نہیں. یا علی تسی ویڑے چاندے ہو نا جیوے شاءاللہ علیہ دوڑ کے میری کانڈ پیچھے لک جاندی ہے آدھی اماں میں لکا میرا بابا آگے ہے. یا علی جتنی دیر ویڑے چراندے ہو میں کئی میری آنکھیں ہیں بابے نال بولی کر سامنے آئی کر رو کے پی آدھی حیاء آندہ ہے تو ولیے تھے میں علیہ ہائے ہائے پتہ نہیں کونے جڑا امیر بن کے سنے. یا علی میں جا رہی ہاں تے میرے بعد اچانک ویڑے چناوی. یا علی متا اچانک آویں تے حیاء تو میری دھی مر نہ جاوے. میں گال پردے دی کردہ ہے ملک وال علی کیوں پہ روندین ایتاں پہ روندین جڑی ایڈی وڈی پردہ دار آئی رب جانے 36 بازار 350 گلیاں 3 دربار تے یزید شرابی دا دربار. مرحبا تھک جاندہ ہے بندہ ظاہری گال لے پتہ نہیں کس ٹائم دی مجلس شروع ہے. اتسائیاں دے مصائب دی محبت ہے کہ تسی اولاد نو نال لے کے بیٹھے ہو. آئے کر کے رونا لیا قسمت آخری جڑی وسیعت کی تھی ہے سن لو تو میں تو نکوین سنا ماں. آخری وسیعت ایک کوئی ذاکر پڑھا نہ لوے اے چھوٹے وڈے اساں بنائے ہوئے تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. ایک کوئی ذاکر پڑھدا پہ ہوئے مولوی پڑھدا پہ ہوئے تے کرلا کے ہائے کیتی کرو تاکہ دنیا پتہ لگے کہ نقصان بڑا ہویا اس ویڑے دا. ہاتھ بن کے پیا دیئے. یا علی میری آخری وسیعت ہے قبر بنا کے نشان مٹا چھے چھالا تیری یہاں نسلان دے بختوں میں دعا دے کہ یا علی میں مسلمانہ دی ڈری ہوئی ہاں. واہ 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 لکھ میری آنکھا. یا علی قبر دا نشان اس کو بڑا کیڑا مصاحب ہے جوانوں. یا علی میری قبر دا نشان اور ایسا مٹایا علی نے مجلے سے جنا رون آوی ہے جیڑا بندہ 3 جماعتیوں سانی کم جا رہے ہوئے اس تو پوچھی 3 جماعتیوں سانی کم کیوں جا رہے ہیں. او تندسے سی عالم دین نے چلا کٹیا. امام زمانہ تو پوچھے دسو توڑی دادی دی قبر کتھے تو امام فرمائے ساڑی غربت تو پردہ نہ چاہ اے اللہ دراز ہے جدہ میا سعودو کھلسی قبر بطول سمجھدہ ہے تو معصومہ کم دی قبر تے آ جا. اس سے قبر نو ساڑی ماں دی قبر سمجھ لیا کرو. تاں 3 جماعت ثانی یاد رکھیا ہے دنیا تو مدینہ جٹوریے اے اللہ دے جہان اچ راز اس دیں کھلنے جدہ تیرے مولا نے آنا ہے. مکہ چو مدینہ پہنچن نال صالحین اور تاجنہ زندگی محمد والے محمد دے حکم دے ایویں نہیں کوئی سنگت مل جانی مولا دی کچھ کر سو تا مل سی. ایڈی پاک تے اچھی کچاری ویچ اپنے آپن بلند کر سو تا جگہ مل سی. او اور تاجنہ زندگی محمد والے محمد دے حکم دے مطابق گزاری ہو سی. او لشکر قائم چوسن مولا نار اللہ عزت کی مل سی. مدینہ دے اس جات مولا سن جتھے علی نے بطول نو چھپایا آئی سارے دور کھلو سن امام رات رو سن نوری پردہ لگ سی عورتاں ویدیاں پہیوں سن امام دعا دے ہاتھ ہے سن ہاتھ ہٹھا نہ سن زمین پھٹ سی تلو قبر بطول دی ظاہر ہو سی. قبر جدہ کھل سی ہر کوئی غس کر جا سی. امام خون رو سن قبر چوٹ سی نبی دی تھی شکستہ پہلو تے ہاتھ رکھ کے قبر دیاں قدھا تے ہاتھ رکھ کے زمین بلندو سی بطول قبر چو باہرہ سن دادی دی حالت وے کے کفن وے کے مولا رت رو سن دادی دے قدمہ تے ہاتھ لا کے کسن دادی اللہ وسائے تے وس پیاں آکھے تاں پہلے اس تو پچھاں جے محسن ماریا پہلے اس تو پچھاں جائیں دادے علی دے گلے چھ رسیہ پائیا بی بی رو کے کیسی نہ محسن دے قاتل تو پوچھ نہ علی دے دشمن تو پوچھ ہیں دادی وقت کرا کڑا کم قائم دے داڑی چون کے فرمیسی جے آ گیا ہے
چند عسکری دا ایک حسرت توڑ چڑھا دے کوئی بھیج کے محمل شام دے پاسے بے توجہ کر گئے ہو توڑی مرضی دی گل میں تو تھمکا دینا مجلسہ کوئی محمل بھیج کے شام دے پاسے حق انجی بندہ ہے میں انہوں دھی زینب بلوا دے آکھنا کی چاندے رو کے کسن ساڑا ساجا دکھ دربار دائے درد وڈاوے ماں دے آلیہ نو آکھو ماں پہ یادی ہے آج کوئی نہیں سانو مارن والا جلے پور سے آن بھرا دے دو میں بھرا نانے دی قبر تے آئین حسین آدن ویر دعا منگو میں آمین آکھا تھوڑی جی دیر گزری ہے دعا دی آواز نہیں آئی کوئی میں صدق ہو جاواں ہائے کر کے رونا لیو دعا دی آواز نہیں آئی حسین آدن میں سمجھ گیا نکا جی ہاتھ حسن دے موڑے تیرا کیا دے ہٹ جا امیران منگن دا بل نہیں آندہ میں کربلا دا غریباں زندگی چ پہلی ویری نانے دی قبر دے پیران لے پاسے حسین چھوٹا جا رخسار ہے نانے دی قبر ترکے سیادہ دا نانا دیر ہو لگئی ہے میں صدقے ہو جاواں سیادہ دا نانا آج لباس لون نہیں آئے پہلا وین کر کے آدھا نانا آج پچھن آیا بندیاں ساڑی ماں نو مارے آ کیوں ہیں بتا پاسے نال کوئی رات روندہ بیٹھا ہوئی آئے کرنا لیا قبر حال گئی حسین میں نو دکھ سنا پہلا وین کر کے آدھا نانا جتھے رک دائیں آئے اتھے ڈھیر سارے بندے آئے آئے نانا بندیاں اتنا شور کیتا اما زہرا جلدی نال دروازہ بند کیتا اجی اما تاک بند نہیں کیتا یا بندیاں زور لایا بارو 15 بندے آئے نندرو کلی تیری دھی زہرا سخیدہ دربار روایت لکاوانا نانا بندیاں دے زور نال تھوڑا جیا تاک کھلیا تڑاب کے پیادہ نانا ایک بندے دی نظر اما زہرا دے برکے تے پیا وہ بندہ خالی نا اون دے ہاتھ کوئی ظلم دا سمانا اس اما دے ہاتھ حملہ نہیں آیا جندے ہائے نہیں نکلی اما جھن پیا حقل مار کے آدیا یا علی میرا ہاتھ زخمی ہو گئی تھوڑی کو کھول دے میرا ویر اللہ تیری زندگی دراز فرماوے صدقہ یا علی میرا ہاتھ زخمی میں پیادا اگر آنکھوں تا جو روایت جملے سناواں رو رو کیا دیا یا علی میرا ہاتھ ٹوٹ گیا آئے کر کے رونا لیا تڑپ کے آدھا نانا بلدایا دروازہ اما کھڑی رہی اگ لگ دی رہی در جلد آیا تیری زہرا کھڑی رہی لکاواں یا روایت پڑھاں بولو جوانو جڑے سید بیٹھو رو کیا دا نانا ایک بندے جلد ہوتا کنلا تمہاریا بلدویا دروازہ تیرے دھیت جھڑے آیا دروازے ہیٹ میری ماں اتو لوگ بھج دے رہے تڑاب کے آدیا یا علی جلدی آ میرا محسن شہید ہو گئے انشاءاللہ کدی نہ روئیں انشاءاللہ کدی نہ روئیں جڑی آدیا یا علی آج میرا بھی کوئی بھرا ہویا مرحبا کوئی دیر نہیں لگ دی پرسے تے جڑے آدھی یا علی آج میرا بھی کوئی بھرا ہوئے ہائے کر کے روانا لیا ایک روایت سامنے آ گئی ہے شیخ عبد زہرا تیری ملت او عالم دین جڑا بھی جماعتی حسانی نو پیدا ہویا
حسین دے ظہور دا دہاڑے باپ نے نام عبد زہرا رکھیا ساری زندگی حسین زہرا دی سیرت لکھی شیخ عبد زہرا دا ایک رات میں نجف اشرف علی دی قبر تے قرآن پڑھ دیا میری آنکھ لگ گئی خواب حسین دی زیارت ہوئی رو رو کے پیادہ عبد زہرا تو اماں دے مسائے پڑھ دا ہے اولاد نے پڑھ دا عبد زہرا دے قبر دا بابا حکم کر میں پڑھ دا حسین دے تا پڑھ دا ہے جبل دے تاکہ ساڑی ماں زہرا اے شیعہ نو کیوں نو دستا جدا اماں تاکہ تھا اسے بھین بھیراواں دی کیڑی حالتا کتنا ماتا موڑے میں نہیں جاندہ رو کیا دے مولا حکم کر میں ازادارہ نو سناوا حسین دے جدا اماں تاکہ تھا سے چارے بھین بھیرا ایک ایک بندے اگے ہاتھ بن دے آسے رو رو کیا دے آسے نام آرے محمد دی ہے انشاءاللہ تیری دھیاں دے پردے ہو انشاءاللہ تیری نسل آباد رہے میں آدائم نام آر نبی دی دھی ہے میں آدائم ارمان جینا کوئی بھرا ہویا اللہ تواڈی نسل آباد رکھے رو کے آدھے عبد زہرا اسے چارے بھین بھرا کوئی ایڈا اچھا رنے ہاسے ساڑھے روان دی آواز نال مدینے دی نگری میں زلزلہ آیا روایت نوے جملہ نہ پڑا رو رو کے پیادے عبد زہرا جدا بھین بھرا رنے ایک بندہ ساڑھے ویڑے کھڑا اس کون فوز نو آکھیا جلدی کار علی دیا دھیاں تے پترانو چپ کرا ہے کوئی ماتم کرنا لا عبد زہرا اس لانتی پہلا تازیانہ میری شام دی کہہ دین تازیانے دا لگنا ہا بلد تاکہ ٹھو اماں زہرا دھیاں دے جھڑ پیا نانے دے روزے آلمو کر کے آدھے آئی آگ لگ گئی دروازے تے آ نبیان دا حرمتا سلطان تینو دسانائیاں تیری امت کہتا میرا وسدہ گھر رو رو کے آدھی آئی آگ ویکھ کے زینب ڈر گئی ہے کلثوم کھڑے حیران رو کے آدھی آئی تیرے امت حسین اور آیا ہے گال دبوں جتنے بیمار و شفا مانگ لے وے آئے کدی تا زمانہ پوچھیا مغرب تو بعد کیوں ودے روندے ہو یا گل کھا گئی ہے 3 گھنٹے دے بعد آدھی آئی خیرات نہیں میں حق اپنا ہے دربار تو منگ دے بھئیاں میں پیو دے علم دی وارث ہاں ہے متا سمجھے میں وین کر کے رو رو کے آدھے آئی بہوں دیر تائیں نہیں کھڑ سنگ دے سلطان پیو دے دھیاں رو کے آدھے آئی میرے کوئی نہیں مار او بھیرام دے تائیں خالی ویندے بات نہیں میں حق اپنا ہے دربار تو منگ دے بھئیاں میں پیو دے علم دی وارث ہاں کوئی سمجھے میں بھول گئیاں بہوں دیر تائیں نہیں کھڑ سنگ دی ہے سلطان پیا دے دھیاں سند